اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے خفیہ طور پہ سری دعوت دیکھی تھی۔ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک، جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی سورہ مدثر، تو 3 سال تک سریہ دعوت کر رہے تھے، مطلب چھپ کر اسلام کو پیش کر رہے تھے۔ جو بھی ان کے گھر والے تھے سب کے سامنے، پورے قبیلے والوں کے سامنے نہیں، صرف اپنے گھر والوں کے سامنے، جو بھی قریب کے رشتہ دار تھے، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کو رکھ رہے تھے۔ اور جو بھی اسلام قبول کر رہے تھے وہ پھر سے پلٹ رہے نہیں تھے، اسلام کے بعد کفر نہیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ جب اسلام قبول کر رہے تھے بہت زیادہ پختگی کے ساتھ قبول کر رہے تھے، اتنے ثابت قدم تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا کرے، آمین۔ تو اس طرح ہم لوگ دیکھے تھے پہلے کون ایمان لے کے آئے۔ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بیٹیاں۔ تو اس طرح یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور ہم لوگ دیکھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے عشرہ مبشرہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کے عشرہ مبشرہ کا نام لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو ان میں سے سوائے دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سوا باقی کے پورے 9 پہلے یہ سری دعوت میں ہی اسلام قبول کرتے ہیں۔ مطلب یہ جب چھپ کر اسلام کے بارے میں دعوت دیتے رہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو یہ باقی کے عشرہ مبشرہ سب اسلام قبول کرتے سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ تو انہوں آگے چل کر اسلام قبول کرتے، ان کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ دیکھے تھے پہلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے عشرہ مبشرہ کے، انہوں پہلے ہی اسلام قبول کرتے۔ دوسرے عمر بن خطاب، وہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، کیسے لوگ اسلام قبول کرے۔ اور جب عثمان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرے تو ان کے گھر والے ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کرے تھے، پھر ان کے رشتہ دار۔ پھر جب علی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرے، اس کے بعد ہم لوگ دیکھے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرے۔ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طرف سے رشتے تھے۔ ایک پھپھو کے بیٹے تھے صفیہ رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھے، ان کے بیٹے تھے، اور دوسرے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے تھے۔ مطلب اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرف سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے رشتہ تھا۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنی صرف جوانی میں رہتے 12 یا 13 سال کے عمر کے رہتے اسلام قبول کر لیتے۔ جب انہوں اسلام قبول کرتے، ان کے صرف 2 ہی دوست ان کے ساتھ رہتے، باقی کے پورے ان کے ساتھ چھوڑ دیتے۔ پتہ ہے ان کے 2 دوست کون تھے؟ وہ علی اور طلحہ رضی اللہ عنہ، 2 بھی ان کے عمر کے ہی رہتے۔ علی رضی اللہ عنہ اور تھوڑے چھوٹے تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ بھی 13 یا کچھ سال کے رہتے۔ یہ 2 ان کے دوست رہتے جو ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، باقی کے پورے دوست ساتھ چھوڑتے۔ آج کے ہم لوگ نہیں کرتے، اگر اسلام پہ زیادہ چلے تو شاید وہ ہمارے دوست نہیں رہیں گے، یہ ہمارے دوست نہیں رہیں گے کہہ کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے، لیکن ہم لوگ ہماری دوستی چھوڑنے کے لیے قربان نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے ہیں اس دن کوئی بھی تجارت، کوئی بھی دوست،
کچھ بھی نفع نہیں دے گا، اس دن کوئی بھی نفع نہیں دیں گے، اس دن ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا، مطلب صرف اپنے آپ کے لیے اس دن سب لوگ بھاگیں گے، دوڑیں گے قیامت کے دن، صرف اپنے آپ کی فکر میں ہوں گے، اپنے آپ کی پریشانی میں ہوں گے۔ ہم لوگ تو چھوڑو، اس دن انبیاء کرام بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ پورے بھی نفسی نفسی کہیں گے، ہماری تو چھوڑو یہ بھی کہیں گے اس دن نفسی نفسی، تو اس دن کہاں کام آئیں گے دوست؟ میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ دوست مت رہو، میں یہ بول رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اللہ تعالیٰ کو اگر چھوڑنے کی باری ہے اور اپنے دوست کو چھوڑنے کی باری ہے تو اپنے دوست کو چھوڑ دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو مت چھوڑنا۔ تو اس طرح یہ ہے، مطلب دوست کو بھی مت چھوڑنا، دوست کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کرنا، اب خود بھی مت چھوڑنا، اسلام کے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور دوسروں کو بھی اس کے طرف بلانا، اور اگر چھوڑنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز مت چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہرگز بھی مت چھوڑنا۔ تو اس طرح زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے صرف 2 ہی دوست رہتے ہیں ان کے ساتھ، باقی کے پورے ان کے دوست چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کیسے اسلام قبول کرے تھے دیکھیں ہم۔ پھر ابو عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ عنہ انہوں بھی اسلام قبول کرتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہوں بھی تجارت کو جاتے اور پھر انہوں بھی اسلام قبول کرتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ۔ پھر آج جو 2 لوگوں کے بارے میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کے 2 آخری لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، ان کی کہانی یہ سب سے تھوڑی الگ ہے۔ جو ہم لوگ دیکھے تھے باقی کے پورے عشرہ مبشرہ کے، یہ لوگ کو تجارت کے لیے جاتے، وہاں پہ کچھ بڑے بولتے اور سب لوگ آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے، لیکن آج 2 لوگوں کے بارے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، ان کی کہانی سب سے تھوڑی الگ ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر کے رہتے جب انہوں اسلام قبول کرتے، تو جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے یہ اسلام کیسے قبول کرتے ہیں؟ تو ان کو ایک دن خواب میں آتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے تو ان کو ایک خواب آتا ہے۔ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ پورا اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے، اور اچانک سے ایک چاند نکل گیا ہے، اور وہ کیا کرتے رہتے، وہ چاند کے پیچھے جانے لگتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چاند کے پیچھے جانے لگتے۔ جب چاند کے پیچھے جانے لگتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی 3 لوگ وہ چاند کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ کون تھے وہ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور زید ابن حارث رضی اللہ عنہ، یہ 3 لوگ وہ چاند کے سائے میں پہلے ہی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ خواب گرتا ہے۔ تو یہ خواب کا مفہوم یہ تھا کہ یہ چاند، یہ اندھیرا ہے، یہ مکے میں یہ پورا اندھیرا ہے، جو شرک بدعت، یہ پورے جو نجس ناپاکی یہ کر رہے ہیں، یہ پورا اندھیرا ہے، اور وہ چاند کون ہے؟ وہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ایک روشنی بھیجے تھے ان کے بیچ میں سے، اور اللہ تعالیٰ یہ سورہ بقرہ میں بار بار ان کو یاد دلائے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیجا۔ مطلب اگر کہیں اور سے ہوتے تو کتنا مشکل ہو جاتی تھی مکے والوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا، اسلام پہ چلنا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نعمت دی ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج کر۔ تو یہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ چاند اسلام کی روشنی تھی۔ پھر یہ 3 لوگ جو بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ خاصیت دیکھیے، یہ 3 بھی اسلام قبول کرے سے والے پہلے تھے۔ ابوبکر صدیق مردوں میں پہلے تھے رضی اللہ عنہ، اور علی رضی اللہ عنہ بچوں میں پہلے تھے، اور آزاد کردہ غلاموں میں پہلے تھے زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اور یہ تینوں بھی اول میں سے رہتے، سابقون الاولون میں سے رہتے۔ تو یہ 3 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نیند سے ہوشیار ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، دیکھیے ان کے بھی بیسٹ فرینڈ کون رہتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں جا کے اور انہوں خواب میں یہ بولتے ہیں، خواب میں جب چاند کے سامنے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ تینوں کو، تو یہ بولتے ہیں، ماتا آتے ہی تم ہاں ہونا، تم لوگ یہاں کب سے ہو؟ مطلب یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خواب میں بولتے ہیں کہ ماتا آتے ہی تم ہاں ہونا، تم لوگ یہاں کب سے ہو؟ تو خواب ختم ہو جاتا ہے، اور صبح فوری سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فوری اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور وہ پاتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول میں سے تھے اسلام قبول کرنے میں، تو یہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ہوئے عشرہ مبشرہ کے 9ویں شخص جو ہم دیکھ رہے تھے۔ پھر آخری شخص تھے، آخری صحابہ رضی اللہ عنہ تھے سعید ابن زید،
تو ان کی بھی کہانی الگ ہے. یہ نہ تو تجارت کے لیے گئے تھے، نہ تو ان کو کوئی خواب آیا تھا، نہ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہاتھ اسلام قبول کرے تھے. تو پھر یہ کیسا اسلام قبول کرے تھے؟ یہ اسلام اس طرح قبول کرتے ہیں. سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے والد کی دعا کی وجہ سے. ان کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل رہتے ہیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 4 لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، مطلب ابراہیم علیہ السلام کی دین پر تھے. باقی کے پورے شرک و بدعت کرتے تھے سوائے یہ 4 لوگ کے. ان میں سے ہم لوگ دیکھے تھے ورقہ بن نوفل تھے ایک، اور سعید ابن عمرو ابن نفیل تھے. تو یہ اس طرح، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے شوہر رہتے، انہوں بھی اسی دین پر تھے، اور ایک شخص عمر رہتے شاید. یہ 4 تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. باقی کے پورے مشرک تھے، یعنی کہ باقی کے پورے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے تھے. تو اس طرح یہ دیکھتے ہیں زید ابن عمرو ابن نفیل انہوں کیا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں کیا کرتے ہیں اسلام سے پہلے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں انہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے جب تک. تو انہوں کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، اور یہ کبھی بھی اپنے آپ کو بدھوں کے آگے نہیں جھکائے. اور جب بھی ان کے سامنے، بدھوں کے سامنے، جو بھی بت پرستش کے مطلب آستھانوں کے سامنے جو بھی ذبح کر کے لا کے ان کے سامنے دیا جاتا تھا، یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو لا کے دیا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے قریش کے لوگوں کو، اے قریش کے لوگ، تم لوگ کیا کر رہے ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ ہے جو پانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گھاس اگاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بکریوں کو چراتا ہے، اور تمہارے لیے اونٹ اور باقی کے سارے چیز کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کرتے ہو؟ یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو تم لوگ، یہ کیسا سوچتے ہو تم لوگ، کہہ کر یہ ہمیشہ کیا اس طرح قریش کے لوگوں کو کہتے تھے. تو ان کے جو رشتہ دار تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے والد خطاب، یہ بہت مارتے تھے زید بن عمرو رضی اللہ عنہ کو کہ تم ایسا مت کہو. وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور وہ ہمیشہ بولتے تھے کہ میں ابراہیم کے ملت پر ہوں کہہ کر علیہ السلام، تو تم کوئی بھی نہیں ہو. تو یہ بہت مارتے تھے ان کو خطاب. تو جب بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بلاتے تھے تو بہت مارتے تھے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے. تو ایک دن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کرتے، اور یہ دین کے تلاش میں رہتے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تلاش میں رہتے، ہر طرف گھومتے رہتے، پوری دنیا گھومتے رہتے. اور یہ لوگ ایک جگہ چاہتے ہیں کچھ بڑوں کو پوچھنے کے لیے، یہودیوں کے بڑوں کو پوچھنے کے لیے. تو عیسائیوں کے طرف بتاتے ہیں، عیسائیوں کے بڑے رہتے ہیں جب شام جاتے ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں تم کہاں سے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں زید بن عمرو ابن نفیل کہتے ہیں کہ میں مکے سے ہوں. تو کہتے ہیں جاؤ، جہاں سے تم لوٹے ہو نا وہیں پر ایک نبی آنے والے ہیں، مطلب جہاں سے تم آئے ہو نا وہیں پر ایک نبی آنے والے ہیں، جاؤ وہیں پر. اب وقت ہے کہ وہاں پہ ایک نبی آئے گا، تو جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے گا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرے گا، وہ وہیں پر آنے والا ہے کہہ کر اس طرح وہاں کے بڑے بتاتے ہیں، اہل کتاب کے بڑے بتاتے ہیں. تو یہ فوری کیا کرتے ہیں، واپس مکے کو لوٹنے لگتے ہیں. جب واپس مکے کو لوٹنے لگتے ہیں تو بیچ میں بہت قریب تھے وہ مکے کے، ابھی مکہ پہنچے نہیں تھے. ہم لوگ دیکھے تھے کیسے ڈاکو ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کر لیتے تھے. تو کچھ ڈاکو آتے اور ان کو قتل کر دیتے، جو بھی ان کے پاس تھا وہ پورا لے لیتے ہیں، پورا چوری کر لیتے ہیں سامان، اور ان کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں. تو وہ اپنی آخری الفاظ، آخری دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، شاید تو نے میری قسمت میں تیری نبی سے ملنا نہیں رکھا ہے، شاید تو نے میری قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ میں تیرے نبی سے ملوں اور میں اس کی صحبت اختیار کروں. تو میری اولاد کو، اے اللہ میری اولاد سعید کو تو اس کے تیرے نبی کے صحابہ بنا، تیرے نبی جو بھی آنے والا ہے اس کے صحابہ بنا، اور اولون میں سے بنا، سب سے پہلے صحابہ میں سے بنا کہہ کر اس طرح یہ دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں نبی ہونے کا، تو سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کوئی بھی ان کو آ کے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کو بتا رہے تھے، ان کو نہیں بتاتے، فوری انہوں اسلام سنتے ہیں تو جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اس طرح والد کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے، تو ان کی دعا قبول کرتے ہیں، اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بن جاتے ہیں۔ تو زید ابن عمر صرف یہی نہیں کرتے تھے، صرف ملت ابراہیم ہی پر ہی نہیں تھے، بلکہ یہ جب بھی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے قریش کے لوگ، جب بھی قریش میں لڑکیاں پیدا ہوتے تھے تو یہ زندہ دفن کرتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، جاتے تھے اور لے کے آتے تھے اور پرورش کرتے تھے ان لڑکیوں کی۔ یہ کہتے ہیں کیوں قتل کرتے ہو تم لڑکیوں کا، کہہ کر یہاں لاؤ میں ان کی پرورش کروں گا، کہہ کر یہ پرورش کرتے تھے۔ اور جب وہ جوانی کو پہنچ جاتے تھے تو کہتے ہیں چاہے تو تم انہیں رکھ لو، ورنہ جیسے میں نے انہیں بچپن سے پالا ہے ویسے ہی میں نے نکاح کرنے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، کہہ کر یہ ان بچیوں کی پرورش کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے 2 اولاد تھے، سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور جو عاتقہ بنت زید، یہ بھی کچھ ایسے ویسے صحابی نہیں تھے، بہت بڑی صحابی تھی تو اس طرح ان کے 2 اولادیں بھی بہت زیادہ سابقون الاولون میں سے بن جاتے ہیں۔ تو جب انہوں اسلام قبول کرے تھے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، تو انہوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں جب انہوں اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خواب آتا ہے، خواب کے ذریعے وہ اسلام قبول کرے۔ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی ماں روزہ رکھتی ہیں، ان کی ماں نے روزہ رکھا ہے اور کہتی ہیں اے سعد، جب تک تو واپس ہمارے دین پہ نہ لوٹ جائے تب تک میں روزہ رکھوں گی، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، کچھ بھی نہیں پیوں گی، اور میں اپنے بال میں کنگھی نہیں کروں گی، اور میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک تو واپس ہمارے دین پر نہیں آ جاتا۔ تو یہ دیکھ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوتے، اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، تو اس طرح یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام قرآن کی یہ آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں نازل کرتے ہیں، آیتیں لے کے آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائیں جس کا تجھ علم نہیں ہے تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو، کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ رہنا، اچھائی کے ساتھ رہنا نہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ، احسان کے ساتھ۔ احسان مطلب کیا ہے؟ جب اچھائی کے بدلے اچھائی ہے، اچھائی کے بدلے اچھائی کوئی بھی کرتے، لیکن برائی کے بدلے اچھائی، اور اچھائی میں اور بھی زیادہ آگے بڑھ جانا اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو اگر والدہ اگر کوئی بھی ایسا غصے میں آ کے کچھ بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رہنا، اس کو احسان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھائی کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا، مطلب اچھائی میں اور بھی آگے بڑھنا، ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ آیتیں لے کے نازل کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ ان کی اطاعت مت کرنا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا انکار کرنے کو کہتے ہیں، ان کے خلاف اگر کچھ کہیں تو ان کا اطاعت مت کرنا۔ اگر تمہارے والدین بول رہے آئی بروز بناؤ تو نہیں بنانا ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے آگے، ان کی محبت کے آگے کسی کی بھی محبت نہیں، کیونکہ شاید وہ لوگ نہیں جانتے آگے چل کے اس کے نقصانات کیا ہوں گے، کیونکہ ہمارے والدین کو کبھی کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ بول دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو اس جسم کو بنایا اس کو پتہ ہے جسم کے لیے کیا بہتر ہے، تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو، کہہ کر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب یہ آیتیں نازل ہو جاتی ہیں تو اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں یا اماں، اے میری ماں، اگر تم اس روزے میں انتقال کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں 100 بار بھی زندگی دے دے، 100 بار بھی روح دے دے، 100 بار بھی زندگی دے دے، 100 بار بھی تم انتقال کر جاؤ اسی روزے میں یہی ضد لے کر، تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑنے والا ہوں،
تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑنے والا ہوں، میری اسلام کی پختگی یہ ہے، لیکن اگر تمہیں 100 بار بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے دے تو میں اس پچھتاوے کے ساتھ تو رہوں گا زندگی بھر، لیکن اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں، مطلب پچھتاوے کے ساتھ رہوں گا لیکن اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح ان کی ماں کو سمجھ میں آ جاتا کہ ان کا بیٹا کتنا پختہ ہے اسلام میں، کتنے پختگی کے ساتھ بیٹھ چکا ہے، تو آپ روزہ توڑ دیتی ہیں، اور اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اوپر سے اللہ تعالیٰ یہ ہٹا دیتے ہیں۔ مطلب ہر ایک سچویشن میں اللہ تعالیٰ الگ الگ موقع پہ وقت پہ آیتیں نازل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی دم نازل نہیں کیا، جیسے تورات اور انجیل کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو باری باری کہہ کر نازل کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دے، کہہ کر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائیں تاکہ ہم کو بھی یہ واقعوں سے اچھے سے یاد رہ جاتی ہیں، واقعہ ہوتا تو ہم کو آیتیں بھی اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ عشرہ مبشرہ کے تھے۔ اور ہم دیکھیں گے اب کچھ غلام کے بارے میں، جیسے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، آل یاسر، یہ پورے یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان پورے اسلام قبول کرتے، یہ پورے غلام رہتے۔ یاسر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی بھی رہتے، یہ پورے اسلام قبول کر لیتے ہیں، مطلب 2 بیٹے اور والدین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو سبحان اللہ ان کو بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی، ان کو بہت مارا جاتا، بہت مارا جاتا۔ جب ان کو اتنا مارا جاتے رہتا، بہت زیادہ خطرناک، ابو جہل کیا کرتا، سمیہ رضی اللہ عنہ کو 2 ٹکڑے کر دیتا، اور اسلام کی پہلی شہید خاتون عورت سمیہ رضی اللہ عنہ رہتے۔ سبحان اللہ، اتنی حد تک گر گیا تھا، سب لوگ تکلیفیں دے رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے جو بھی اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن یہ پہلی بار کسی کو شہید کیا تھا ابو جہل نے۔ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، تو اس نے سمیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیتا، اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ قتل کر دیتا ہے اور اتنا مارتا ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے رہتے، 12 سال یا 13 سال کے کچھ رہتے ہیں، کہا جاتا ہے 15-17 سال کے بھی، تو اتنے چھوٹے رہتے ہیں، نوجوان ہی رہتے ہیں، اتنا مارا جاتا ان کو، اتنا مارا جاتا کہ کہو تم کفر کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، کہہ کر وہ بہت مارتے ہیں، وہ کفر کے الفاظ ادا نہیں کرتے ہیں، اتنا مارا جاتا ہے ان کو، تو انہوں آخری میں جا کے میں نے کفر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہہ کر یہ بتا دیتے ہیں۔ جب یہ بتاتے ہیں تو پورے جو بھی مسلمان تھے، جو بھی اسلام قبول کرے تھے، نئے نئے مسلمان، سب پریشان تھے۔ جو بھی اسلام قبول کر رہے وہ ان کو تکلیفیں دی جا رہی، اذیتیں دی جا رہی، جو بھی اچھے خاندان سے تھے وہ ان کے گھر والے ان کو اذیتیں دے رہے تھے، لیکن جو بھی غلام تھے کوئی بھی آتا تھا ان کو اذیتیں دیتا تھا، کوئی بھی آتا تھا ان کو مارتا تھا اور تکلیفیں اور اذیتیں دیتا تھا۔ تو اب تک جو بھی اسلام قبول کر رہے کوئی بھی اسلام نہیں چھوڑے، لیکن یہ کیسے اسلام چھوڑ دیے کہہ کر یہ سب لوگ کہتے کہ شاید اس نے کفر کر دیا، شاید اس نے اسلام چھوڑ دیا کہہ کر باقی کے پورے صحابہ بولنے لگتے ہیں۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتے رہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں نہیں ملا پاتے، تو اور ایک جگہ بیٹھ کے روتے رہتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ پر کفر کیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ابھی جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہہ کر یہ آیتیں نازل کرتے ہیں جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اسے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا بول رہے ہیں، جس کے اوپر بھی جبر کیا گیا، زبردستی کی گئی، تو جس کے اوپر بھی زبردستی کی گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مطلب جس ایمان تھا
ان کا دل ایمان سے مطمئن تھا، لیکن ان پر زبردستی کی گئی، جبر کیا گیا تو وہ الفاظ ادا کر دیے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جو بھی کھلم کھلا کفر کرتے ہیں، وہ الفاظ اپنے دل سے ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک عذاب میں بہت سخت ہے کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں. اور یہ آیتیں جب ان کو بتائی جاتی تو وہ تھوڑا مطمئن ہو جاتے، کیوں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر دیا ان کی سچویشن کو کہہ کر، ان کا جو بھی واقعہ تھا وہ اللہ تعالیٰ بتا دیے سب کو کہہ کر خوش ہو جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو صرف دوسروں کی تکلیف کو سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ دوسروں کے جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے تھے. تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب خاموش رہتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، اے عمار، اگر وہ تمہیں پھر ایسے ہی زبردستی کرے مارے تو پھر سے تم ایسا کفر کے الفاظ ادا کر سکتے ہو اپنی زبان سے کہہ کر. مطلب وہ مطمئن کر رہے ہیں ان کو، مطلب ان کو سکون دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں وہ پھر سے مارے تو پھر سے تم ادا کر سکتے ہو اپنی زبان سے کہہ کر. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ دوسروں کی تکلیف سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھتے تھے. کتنا آسان ہے نا لوگوں کو جرج کرنا، ارے انہوں یہ کیوں کرے، وہ کیوں کرے کہہ کر، لیکن ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو، اس کے بعد کہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ دوسروں کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے تھے کہ وہ ایسا کیوں کرے، یہ ایسا کیوں کرے. یہ بولنا بہت آسان ہے زبان سے، اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے دیکھو. تو جس کے اوپر گزرتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. تو اس طرح باقی کے جو بھی غلام تھے، بلال رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے تو ان کا جو ماسٹر رہتا امیہ بن خلف بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دیتا، ان کو اتنی زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دیتا، ان کو ریگستان میں پتھروں پہ سلا دیتے تھے اور پتھر گرم کر کے ان کی سینے پہ رکھا جاتا تھا. چلاتے تھے یہ احد احد کہہ کر، ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے کہہ کر چلاتے تھے، لیکن اسلام نہیں چھوڑے. پھر اسلام ہرگز بھی نہیں چھوڑے. ان کو پورے قریش کی گلیوں میں پھرایا جاتا تھا، ایک سواری کو بن کر، ان کو بن کر پورے قریش کی گلیوں، مکے کی گلیوں میں پھرایا جاتا تھا، پھر بھی یہ اسلام نہیں چھوڑے. اتنی اذیتیں دی، بہت مارا گیا ان کو. اسلام جیسے ابو جہل نے کہا تھا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہ تم کفر کے الفاظ ادا کرو، ابو امیہ بن خلف وہ بھی نہیں کہہ رہا تھا. امیہ بن خلف پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ قولوا اللات والعزیٰ، تم کہو اللات والعزیٰ. مطلب یہ مت کہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفر کیا. مطلب اتنا بڑا ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا یہ، بس یہ کہہ رہا تھا کہ تم خالی اللات اور عزیٰ کہو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. احد احد مت کہو، اللات والعزیٰ کہو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو یہ اتنا بھی نہیں بول رہا تھا کہ تم کفر کرو کہہ کر، بس یہ الفاظ ادا کرو. تو یہ الفاظ بھی ادا کرنا پسند نہیں کرتے. ان کے دل میں اسلام ایسا پختگی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. تو یہ بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں بہت ایمان، بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی. بلال رضی اللہ عنہ کو جتنی تکلیفیں اور اذیتیں وہ اسلام کے لیے اٹھائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ درد دیے. آگے چل کر اسلام ان کو بہت زیادہ عزت دیا. ان کو مؤذن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے یہ. اور ہم لوگ دیکھیں گے آگے چل کے ان کے بہت زیادہ شرف حاصل ہے، بہت زیادہ اسلام میں بہت عزت دی اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ یہ اپنا بہت کچھ دیا اسلام کے لیے. جو بھی اسلام کے لیے کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے بدل دیتے ہیں. جو بھی اسلام کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں بہت اچھے سے بدل دیتے ہیں. ہم لوگ یہ دیکھے ہیں. اور بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، ریورٹس کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں. کبھی مت دیکھے ایسا، کیونکہ ہمارے جو صحابہ صحابیات تھے وہ کیا تھے؟ وہ ریورٹس نہیں تھے کیا؟ کبھی بھی ایسا مت دیکھو. ریورٹس کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھو. ان کے لیے اور ڈبل اجر ہے، ان کے لیے بہت اجر ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی گھر والوں سے تکلیفیں ملتی، گھر والوں سے اذیت ملتی، پھر بھی وہ اسلام پہ جمے رہتے ہیں. ان کی مدد کیجیے. تو اس طرح بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیت دی جاتی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے اور کہتے ہیں کہ اے امیہ، کیا تمہیں تھوڑی بھی حیا نہیں ہے کہ تم ایک شخص کو اتنا کیوں مار رہے ہو، اتنا کیوں تکلیف اور اذیتیں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ اسلام قبول کیا ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے. تو وہ کہتا ہے اے ابوبکر، تم مجھے اس بارے میں ہرگز بھی مت کہو، تم ہی ان سب کی بگاڑ کی وجہ ہو. مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اسلام قبول کرے اور یہ بھی اسلام قبول کیا، تم سب کی، ان سب کی بگاڑ کی وجہ تم ہو، کیونکہ تم سب سے پہلے اسلام قبول کہہ کر یہ امیہ بن خلف ابوبکر کو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ کو. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بلال کو خریدنا ہے.
تو وہ بولتا ہے بہت زیادہ دام لگاتا ہے، بہت زیادہ دام لگا کے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرتا ہے اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیچتا ہے. تو اور یہ کہتا ہے یہ تو میرے پاس کچھ، اس کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کی قیمت ہی نہیں ہے، اگر تم اسے بہت کم پیسے میں بھی مانگتے تو میں اس کو جب بھی دے دیتا، کہہ کر امیہ بن خلف بتاتا ہے. تو فوری دیکھو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، کبھی بھی اپنے بھائی بہن کے بارے میں، مسلمان بھائی بہن کے بارے میں کوئی بھی نیچا دکھا رہے ہیں، اگر ان کے بارے میں غلط بول رہے ہیں تو ان کے بارے میں ڈیفینڈ کرنا چاہیے. یہاں پہ دیکھو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اے امیہ، اگر تم اس سے بلال کو 9,999 درہم میں بھی بیچتا، دینار میں بیچتا، تو بھی میں اس کو لے لیتا، کیونکہ اس کے قیمت اہمیت بہت ہے اسلام میں، کہہ کر اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی، بلال رضی اللہ عنہ کی عزت کو اور بھی بڑھاتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کو اور بھی زیادہ عزت دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے، اور باقی کے انشاءاللہ کل دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.